بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل قرآن مجید کی اس ترتیب میں سورہ نمبر 91، 91 اور 92، 92، یہ دونوں صورتیں پچھلی تمام ان صورتوں کی طرح کہ جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں مکی صورتیں ہیں، اور ہم جس انداز میں پڑھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے بھی یہ دونوں جوڑا ہیں۔ جوڑا صورتیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان صورتوں کے الگ الگ ہونے کے باوجود ان کے مضامین میں اتنا اشتراک ہے، اتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت ہے، ایک سملیرٹی ہے کہ یہ مل کے جوڑا بنتے ہیں۔ دونوں میں اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے تعاون کی ایک شکل نظر آتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں صورتوں کے جوڑے میں سورۃ الشمس میں آخرت کے نقصان کو بیان کیا گیا ہے اختصار کے ساتھ، اجمال کے ساتھ، تو سورۃ اللیل میں پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ جوڑا ہونے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم سورۃ الشمس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے چڑھنے کی۔ یہ بات میں اس سے پہلے کئی صورتوں کی تشریح وضاحت کے ضمن میں واضح کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں قسموں کا ذکر آتا ہے گواہی، شہادت، ایویڈنس کے لیے۔ ہم بھی جب قسم کھاتے ہیں تو ہماری بھی اس سے مراد یہی ہوتی ہے، اللہ کی قسم یعنی اللہ گواہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کو تو کسی کی قسم کھا کے گواہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی قسموں کو بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بعد میں آنے والی بات ہے، جو دعویٰ ہے، یہ قسمیں اس پر دلیل ہیں، یعنی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جو آگے بات کی جا رہی ہے وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے۔ تو جو آگے بات کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقسم علیہ، قسم اور مقسم علیہ۔ تو پہلے کئی قسمیں آئیں یعنی کئی گواہیاں آئیں۔ فرمایا والشمس وضحاها، گواہ ہے سورج اور اس کا چڑھنا، والقمر اذا تلاها، اور چاند جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن جب وہ اس کو روشن کرے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کہ جب وہ اس کو ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان اور جیسا اس نے اسے بنایا، والارض وما طحاها، اور زمین اور جیسا کہ اس نے اسے بچھایا۔ یہ بہت سی گواہیاں اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے آفاق میں سے۔ آفاق کہتے ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں دنیا پھیلی ہوئی ہے، اس کائنات کی ان حقیقتوں کی گواہی پیش کی جا رہی ہے کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک گواہی اللہ تعالیٰ نے پیش کی
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور گواہ ہے نفس اور جیسا اسے سنوارا، یعنی اس کو نکھارا، اس کو فنیشنگ ٹچز دیے اور اس کو پھر واضح کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کے فجور، اس کی برائی، وَتَقْوَاهَا، اور اس کی نیکی اس کے اندر پیدا کر دی، اس کو سمجھا دی، اس کو سجھا دی. یہ سب گواہیاں اللہ تعالیٰ نے پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد جو اصل بات ہے جس کو آپ کہیں مقسم علیہ، اس کو بیان نہیں کیا. نائف آپ ادھر آ جائیں، اس کو بیان نہیں کیا. یہ قرآن مجید کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے. قرآن کو اگر آپ کو سمجھنا ہونا اور آپ کو قرآن کے سمجھنے کے موٹے موٹے اصول بتائے جائیں تو ان میں ایک بڑا اصول یہ ہے کہ قرآن بعض اوقات ایک ایسی بات کو کہ جو بیان کرنی یا سمجھنی مقصود ہوتی ہے اس کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کو امپلائیڈ مان کر حذف کر دیتا ہے، اومٹ کر دیتا ہے. یہ بات اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ قرآن کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ اس بات کو الفاظ میں ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے ذہن پر چھوڑ دیا کہ الفاظ کے نتیجے میں آپ اس کو خود نکالیں. تو یہ قرآن میں بہت ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سورج اور اس کے چڑھنے کو ایک دلیل گواہی کے طور پر پیش کیا، اور چاند اور اس کے پیچھے آنے کو، اور دن اور اس کے روشن کرنے کو، اور رات اور اس کے ڈھانپ لینے کو، اور آسمان اور جیسے کہ اس نے اس کو بنایا بلند کیا، اور زمین اور اس کو جیسے اس نے ہموار کیا. ان سب کی اس نے گواہی پیش کی، ان سب کو ثبوت کے طور پر پیش کیا. اور مزید انسان کے اندر کا جو نفس ہے، ہم انسانوں کی جو اصل شخصیت ہے، اس کو گواہی کے طور پر پیش کیا اور فرمایا کہ اسے جیسا کہ اس نے سنوارا، فنیشنگ ٹچز دیے، اور اس کو واضح کیا کہ اس سے کیا مراد ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چنانچہ اس نے اس میں اس کی نیکی اور بدی کا احساس، شعور اس نے الہام کر دیا. یہ سب باتیں اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کا آنا لازم ہے، ورنہ اتنے اہتمام کی ضرورت کیا تھی؟ اس سورج کی، اس چاند کی، اس زمین کی، اس آسمان کی، اس نفس کی، نفس کے اندر خیر اور شر، اچھائی اور برائی کے شعور کی کیا ضرورت تھی کہ جب دنیا میں اندھیر نگری ہی ہونی تھی، کھیل تماشا ہی ہونا تھا، بندوں نے مر کھپ ہی جانا تھا، نہ نیکی کا کوئی نتیجہ نکلنا تھا، نہ بدی کا کوئی نتیجہ نکلنا تھا، تو پھر اس سب کا فائدہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید میں بار بار اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم اہتمام دیکھ رہے ہو، یہ اہتمام چاہے تمہارے گرد و پیش میں ہے، چاہے خود تمہارے اپنے نفس کے اندر ہے، یہ اہتمام اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی کھلندڑے نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ بہت اہتمام کے ساتھ ایک مقصد کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے. چنانچہ وہ مقصد سامنے آئے گا، اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی. یہاں نتیجہ نہیں نکلتا، یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکی نہ بہت زیادہ کامیاب نظر آتی ہے، اور بدی نہ بہت زیادہ نقصان سے دوچار ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ تو زندگی کا معلوم ہوتا ہے کہ ایک حصہ ہے، اس کا ایک پہلو ہے. اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جس میں کہ
اس کے اندر ہونے والے واقعات اور امتحانات کا نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ اس کو حذف کر دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا کہ ہم اس کو خود سمجھ لیں، اور آگے پھر اگلی آیت میں اس کا نتیجہ بیان کر دیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جب یہ آخرت ہوگی تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ فلاح پا گیا وہ جس نے کہ اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے آلودہ کر دیا، اس کو میلا کر دیا، گندا کر دیا۔ یعنی یہ ہے بات کہ جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں اپنے گرد و پیش پر غور کرے اور خود اپنے نفس پر غور کرے تو وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا کی زندگی کو اگر ہم مانتے ہیں تو پھر اس کے جوڑے آخرت کو ماننا ضروری ہے، وہ لازماً ہو کے رہے گی، اور جب وہ ہو کے رہے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، جنہوں نے یہاں اپنا تزکیہ کیا ہے، وہ وہاں کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے یہاں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آلودہ کر دیا، وہ وہاں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ نتیجہ لازماً نکلے گا۔ یہ تزکیہ ہی اصل میں اس پیغام کا، دین کا مقصد ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو پیغام اس دنیا میں بھیجا، اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ انسانوں کے نفس کی پاکیزگی ہو، ان کا تزکیہ ہو جائے۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ در حقیقت دو چیزوں کا نام ہے، ایک پاکیزگی اور دوسرا نشو و نما، امپروومنٹ، پروگریس۔ قصہ یہ ہے کہ تمام انسان ہم اس دنیا میں بے پناہ امکان، پوٹینشل لے کے آتے ہیں۔ کس چیز کا؟ اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا، بہترین انسان بننے کا، یہ ہمارے اندر پوٹینشل موجود ہے، اور اللہ کا بہت قرب پانے کا، روحانی طور پر بہت ترقی کرنے کا، یہ دونوں امکانات ہمارے اندر موجود ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے راستے میں رکاوٹیں، دو طرح کی رکاوٹیں ہیں، ایک ہماری بری خواہشات اور دوسری ہماری انانیت۔ یہ گویا کہ ہمارے اس امکان، پوٹینشل کو روکنے میں ایک بہت بڑی دیوار بنتے۔ اللہ کا پیغام کیا کرتا ہے؟ ایک جانب وہ ہمیں پاک صاف کرتا ہے، ہمارے اندر کی ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اور دوسری جانب ہمارے اندر اس امکان کو پیدا کرتا ہے کہ ہم ترقی کریں۔ کس میں؟ اخلاق میں۔ کس میں؟ روحانیت۔ تو یہ تزکیہ ہے کہ جو در حقیقت اس دین کا اصل ٹارگٹ ہے۔ یہ دین نہ کوئی حکومت بنوانے کے لیے آیا ہے، نہ لوگوں کو مغلوب کرنے کے لیے آیا ہے، وہ انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے نتیجے میں، کہ حصول کے نتیجے میں جو لوگ پاکیزہ ہو جائیں گے وہ آخرت میں جنت پائیں گے، وہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے کہ اس کو پاک کر دیا، اس نے اس کا تزکیہ کر لیا، یعنی نفس کا۔ فلاح پا گیا یعنی جنت پا گیا۔ قرآن مجید میں فلاح کا کوئی اور مطلب نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں بڑا عہدہ پا لیں گے، بڑی دولت حاصل کر لیں گے، آپ کی لمبی عمر ہو جائے گی، آپ کے بڑے ملنے والے ہوں گے، آپ کو صحت ملے گی۔ نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی کامیابی نہیں ہے، یہ سب آزمائش ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کہ موت کے بعد قیامت کے دن انسان کو اس کے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ دے دیا جائے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ تم کامیاب ہو، اب جاؤ جنت میں جاؤ۔ یہ جنت میں داخلے کا انسان کو ایلیجبلٹی کا جو کنفرمیشن ملے گی،
یہ اصل میں تزکیے کی بنیاد پہ ملے گی۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا، یعنی گندگی میں لت پت کر دیا، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ قد خواب من دساہا، یہ ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے، یعنی کوئی انسان کسی حیثیت میں بھی اس دنیا میں جیتا ہے، وہ ایک ایسے امتحان سے گزر رہا ہے کہ جس میں اس کا نفس یا تو اس کے فیصلوں کے نتیجے میں پاکیزہ ہو رہا ہے، یا وہ اس کے فیصلوں رویوں کے نتیجے میں آلودہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں جو امتحان ہے اس میں جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں نکلے گا۔ تو یہ بات ہے کہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے، اور یہ قرآن میں بار بار یہ بات بیان کر دی ہے کہ انسان جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اگرچہ کہ بعض اوقات وہ اپنے اندر کی نفس کی شرارت کی وجہ سے وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جس سے لوگ اس کی برائی کو اچھائی سمجھنے لگے۔ قرآن نے اس واضح کیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ایسا نہیں ہے کہ انسان جانتا نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بلکہ انسان خود اپنے نفس کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ ولو القیٰ معاذیرا، چاہے وہ کتنی معذرتیں، کتنے بہانے، ایکسکیوزز کیوں نہ پیش کرے۔ یہ ضرور ہوتا ہے بعض اوقات، یہ بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس میں نیکی اور بدی کے احساس کی کلیئرٹی کے باوجود جب بدی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر کا احساس دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے، کمزور پڑنے لگتا ہے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ بعض اوقات وہ احساس بالکل ختم ہو جائے۔ لیکن انسان پیدائشی طور پر یہ احساس لے کر آیا ہے، یہ کسی کی ٹریننگ، کسی کی تعلیم سے نہیں پیدا ہوا، یہ پیدا موجود ہے۔ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ شاید ہم سبھی کا تجربہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ بچپن سے اور جب ہم پلتے بڑھتے ہیں تو وہ ہستیاں ہوتے ہیں کہ جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ امی نے ایسی بات کیوں کر دی، یہ ابا نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بھائی انہی کے گھر میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، انہی نے ٹریننگ کی، اور انہی کی باتوں پر دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ شخصیت رکھتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ احساس، یہ ضمیر موجود ہے کہ جو ہم کو بتاتا ہے کہ کچھ چیزیں صحیح ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں، کچھ چیزیں پسندیدہ ہیں، کچھ باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر نفس، ضمیر، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہے، یہ وہ ہے کہ جس کو اگر ہم نے سنبھالا، اس کی قدر کی، اس کو پریزرو کیا، اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی، تو ہم اپنا تزکیہ کریں گے اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کو ہم نظر انداز کریں گے، یہ اللہ کی آواز ہے ہمارے اندر، ہم اللہ کی آواز کو دبا دیں گے اور اس کو کمزور کریں گے تو آگے اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ قرآن نے اس کو واضح کر دیا، فرمایا کہ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اس کو جھٹلا دیا، یعنی جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا انہوں نے اس پیغام کو، آخرت کی طرف بلانے والی دعوت کو جھٹلا دیا۔ یہ اب یوں سمجھیے کہ ایک تیسری گواہی پیش کی جا رہی ہے۔ ایک گواہی وہ جو گرد و پیش میں ہمارے آسمان و زمین کی پرفیکشن ہے، حیرت انگیز اللہ کی قدرت ہے۔ اگر میں ہم صبح و شام اس کو دیکھتے ہیں تو یوز ٹو ہو جاتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں،
ورنہ یہ کمال ہے کہ سورج نکلتا ہے ہماری خدمت کے لیے، غروب ہوتا ہے، عین وقت پہ ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، اب تو آپ گوگل میں دیکھیں کہ جی کل سورج کتنے بجے نکلے گا، ایگزیکٹ ٹائم لکھا ہوتا ہے، اور خورشید صاحب ایگزیکٹ ٹائم پہ آتے ہیں. یعنی سورج اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. اتنا پرفیکٹ ہمارے گرد و پیش کا ماحول، اور پھر ہمارے اپنے نفس کے اندر صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے کی صلاحیت، یہ گواہیاں دے رہی ہیں. اور ایک تیسری گواہی اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے قرآن مجید میں، تاریخ کی گواہی، کہ آدمی کہتا ہے یار یہ باتیں آپ کی اچھی ہیں لیکن پھر بھی لگتا نہیں ہے کہ کچھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس اندر کے انکار کے رجحان کو گویا کہ ختم کرنے کے لیے تاریخ کی بھی ایسی گواہیاں پیش کر دیں کہ جس سے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے اہتمام کے ساتھ سامنے آئی کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا بعض قوموں کے پاس، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے پیغام کو سنو اور مان لو تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، اور ہم بتا رہے ہیں کہ آخرت میں بھی کامیاب ہو. اور اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو تم آخرت میں تو ناکام ہوگے ہی، اس کے ثبوت کے طور پر اور دنیا والوں کے لیے ثبوت کے طور پر اس دنیا میں بھی تم کو ہم ناکام کر کے دکھائیں گے. تو یہ تاریخ کی گواہی ہے. بہت سے رسول آئے اور ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں سزا سے دوچار کیا. ان میں قوم سمود کا ذکر یہاں کر دیا. قوم سمود کا ذکر یہاں اس لیے خاص طور پر کیا کہ عرب کے معاشرے میں بچہ بچہ ان کے قصے کو جانتا تھا. اس لیے جانتا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا فوکلورز، کہانیاں بڑوں کی، تو ان کے ہاں ان کی کہانی، ان کے واقعات مشہور تھے. تو اس کا ذکر کیا کہ کذبت ثمود بطغوا، جھٹلا دیا سمود نے اپنی سرکشی کے نتیجے میں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اصل میں انکار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سرکش ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اخلاقی حص کو نظر انداز کرتے ہیں. اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا پیغام ان کے پاس آتا ہے بالکل واضح طریقے سے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. فرمایا کہ اذم بعث اشقاہا، جب ان کا اشقا اٹھا. اشقا یعنی سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ بدبخت. یہ کہتے ہیں ان کا لیڈر تھا، اور عربوں کے ہاں ان کی شاعری میں، ان کے قصوں میں اس کا نام قدار، ایک ولن کا نام کے طور پر مشہور تھا. تو وہ اٹھا، فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان کو اللہ کے رسول نے، یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، خبردار یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری ہے، اس کے بارے میں خبردار ہو جاؤ. ظاہر ہے ایک لمبی داستان ہے، اس میں یہاں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. انہوں نے اپنے انکار کے بعد جب اس بات کا مذاق اڑایا کہ ان کے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا کہ عذاب کی ان کو نشانی بتائی جائے، کوئی نمایاں سمبل بتایا جائے. تو انہوں نے اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی کو نامزد کیا اور یہ کہا کہ یہ پانی پیے گی اس پانی کے گھاٹ سے ایک دن، اور تم لوگ پانی پیو گے دوسرے دن. یعنی یہ گویا کہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی. وہ پہلے ہی سرکش ہو چکے تھے، اور اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک اور ان کے لیے طے کر دیا گیا ایک نشان کہ اگر وہ اس کے بارے میں بھی آگے بڑھ کر زیادتی کریں گے تو گویا کہ یہ آخری حد ہے کہ جس کو انہوں نے پھلانگ دیا، اس کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا. تو فرمایا کہ کہا ان سے اللہ کے رسول نے کہ خبردار یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور تم اس کے پانی پلانے کے روٹین، اس کے جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس سے خبردار ہو جاؤ، اس کو پورا کرو. فکذبوہ، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. فعقروہا، پھر اس اونٹ کی کونچیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو ان کے اوپر ان کے رب نے
آفت نازل کی، فسواہا، پھر اس نے ان کو برابر کر دیا، یعنی ان کی اس سرکشی کی انتہا پر پہنچنے کے نتیجے میں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمانی آفت کے ذریعے سے آیا۔ اللہ نے ان کے اوپر بجلی کی کڑک اور آسمانی بارش اور اس کے ذریعے سے ان کو روند ڈالا اور برابر کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اسے کوئی اندیشہ نہ ہوا ان کے انجام کے بارے میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب وہ عذاب سے دوچار ہوئے تو اللہ کو اس سے کوئی پریشانی ہوئی، کوئی افسوس ہوا۔ اللہ جب اپنی حکمت کے تحت فیصلہ کر لیتا ہے، تمام تر لوگوں کو موقع دینے کے باوجود، تمام تر لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کر لینے کے باوجود، جب وہ اپنی زیادتی، اپنی سرکشی، حق بیزاری میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کرنے پر اس کو کوئی ملال نہیں ہوتا، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ یہ بات ویسے بھی ظاہر ہے بتانی مقصود ہے، لیکن شاید اس لیے بھی بتائی گئی کہ بائبل میں کتاب پیدائش بک آف جینیسس میں 2-3 جگہ پر یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور اس کے بعد اسے افسوس ہوا کہ میں نے کیوں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل نان سینسیکل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور اللہ کا فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کے بعد اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر ہے کہ معلوم ہے کہ پچھلی کتابوں میں اگرچہ کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو حق پر مبنی، اللہ کے پیغام پر مبنی ہیں، لیکن چونکہ وہ انسانی ہاتھوں سے گزر کے ان کو بیان کیا گیا ہے تو ان میں بہت سی کچھ تبدیلیاں اس طرح کی پیدا ہو گئیں کہ جن کا کوئی تعلق اللہ کے پیغام سے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک رول یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کے اوپر مہیمنن علیہ ہے، ان کے اوپر نگران ہے، ان کی بھی سپرویژن کر رہا ہے، یعنی وہ اگر ان کے ہاں کوئی خامی، کوئی پرابلم در آتی ہے تو قرآن اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ تھی سورۃ الشمس۔ اس کی جوڑا سورہ ہے سورۃ اللیل، جو سورہ نمبر 92 ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ رات گواہی دیتی ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قسم سے مراد گواہی ہے، یعنی دلیل، ثبوت۔ رات گواہی دیتی ہے اذا یغشی، جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن گواہی دیتا ہے اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی رات کا کام ظاہر ہے کہ اندھیرا فراہم کرنا ہے اور اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن کا کام روشنی فراہم کرنا ہے جب وہ روشنی کر دیتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ، میل اور فیمیل، انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، نباتات میں بھی، یہ سب گواہی دیتے ہیں اس بات پر، اس بات کی کہ اگر یہ دنیا، اس میں جوڑے ہیں تو اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، یعنی آخرت ہو کے رہے گی۔ یہ قرآن مجید نے اسی حقیقت کو کہ جس کو ہم نے پچھلی سورہ میں دیکھا، ایسے بیان کیا کہ جب آپ دنیا کے اس انتظام کو دیکھتے ہیں، اہتمام کو، کہ جس اہتمام کے ساتھ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، تو اس کا کوئی امکان نہیں پھر کہ انسان اس کے سوا کسی اور فیصلے تک پہنچے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے کہ جو اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کا ازالہ کرے گی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے انداز میں یوں بیان کیا کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ اس میں اس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ،
ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. آسمان ہے تو زمین بھی ہے، رات ہے تو دن بھی ہے، اور انسانوں میں، حیوانوں میں، نباتات میں، ہر ایک میں جوڑے ہیں. جوڑے کا کیا تصور ہے؟ ایک شے ہے جس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں مگر کچھ کمیاں بھی ہیں، تو ایک دوسری شے اس کے ساتھ ہے کہ جو اس کی کمیوں کو تو دور کرتی ہے مگر خود اس کے اندر خامیاں ہوتی ہیں کہ جو جوڑے کے پہلے پارٹنر کی طرف سے اس کو دور کیا جاتا ہے. تو دونوں مل کر ایک حقیقت کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام میں اس اصول کو ہر جگہ کار فرما رکھا ہے. اس ہر جگہ اس نے اس اپنے ڈیزائن میں اس کو اپلائی کیا ہے تاکہ انسانوں کو یہ بات معلوم ہو کہ جیسے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے جو آخرت کی زندگی ہے. یعنی جیسے ہر چیز میں جو خامیاں ہوتی ہیں اس کا جوڑا اس کو پورا کرتا ہے، ویسے ہی اس دنیا کی زندگی کی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس میں بعض واضح خامیاں ہیں. اس میں ناانصافی ہے، اس میں انسان کبھی غمگین ہوتا ہے تو کبھی وہ ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، اندیشہ رکھتا ہے. اس دنیا میں انسان کا ضمیر ہے لیکن وہ مطمئن نہیں رہتا اس لیے کہ زمین کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس دنیا میں انسان جینا چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا لیکن موت آ جاتی ہے. تو اس دنیا کی خامیاں ہیں. ان دنیا کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے اس کا جو جوڑا ساتھی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دونوں جوڑوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ رات گواہی دیتی ہے جب کہ وہ چھا جاتی ہے، اور دن گواہی دیتا ہے جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اس نے پیدا کیا الذکر والانثی، مرد اور عورت یا نر اور مادہ میں، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے. یعنی اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا. جب یہ ہوگا تو پھر فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، جو کچھ تم صحیح کرتے ہو اس کے الگ الگ نتیجے نکلیں گے. تمہاری کوشش الگ الگ ہے یعنی ان کے نتیجے الگ الگ ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں انسان کو جو موقع، جو آزادی ملی ہے اس کو وہ استعمال کرے، چاہے صحیح چاہے غلط، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا یا ایک سا نتیجہ نکلے گا. نہیں، جیسی کوشش ہے ویسا ہی نتیجہ ہے. اچھی کوشش ہے تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اور اگر بری کوشش ہے تو اس کا برا نتیجہ نکلے گا. آخرت کی زندگی اسی مقصد کے لیے آئے گی. اس دنیا کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر لازماً ایک زندگی آنی چاہیے کہ جو یہاں کی کمیوں کو دور کرے. ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی میں جو کچھ ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو کمیوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن آخرت کی زندگی میں آخر وہ کیا کمی ہے جس کو یہ دنیا کی زندگی کا جوڑا پورا کرتی ہے؟ تو آخرت کی زندگی بے مقصد ہوگی اگر اس سے پہلے دنیا کی زندگی کا امتحان نہ ہو. یہ امتحان ہے اور وہ امتحان کا نتیجہ ہے. وہاں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں جنت ہے، جہنم ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک زندگی گزری جس میں بعض لوگوں نے اپنے رویوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ وہاں کی کامیابی کے مستحق ہیں، اور بعض نے اپنے برے رویوں سے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ وہ وہاں ناکامی کے مستحق ہیں. تو یہ دونوں مل کر اصل میں اللہ کی اسکیم کو مکمل کرتے ہیں. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی کا امتحان ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون طے کیا ہے، ایک طریقہ طے کیا ہے. فرمایا چنانچہ وہ کہ جس نے دیا، آتا، دیا سے مراد مال دیا، اور ظاہر ہے یہاں بات ہو رہی ہے مال غریبوں کو دیا، ضرورت مندوں کو دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں
اونچ نیچ ہے. ہمارے معاشروں میں تو یہ زیادہ نمایاں ہے. یہ عجیب بدنصیبی ہے کہ وہ معاشرے بہت سے کہ جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے اس اونچ نیچ میں بہت فرق کر دیا. کم سے کم نیچ کو اتنا نیچ نہیں ہونے دیا کہ جس میں انسان عزت کے ساتھ نہ رہ سکے. لیکن بہرحال یہ حقیقت تو ہے کہ اس دنیا میں جہاں بہت سے لوگوں کو فراوانی حاصل ہوتی ہے وہاں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی 2 وقت کی روٹی کی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ نظام خود سے آپ ہر انسان کو یہ بتا رہا ہے جس کے اندر ایک نفس ضمیر موجود ہے کہ ان کو ہمیں دینا ہے. یہ سارا مال ہمیں اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا. ہمیں جو موقع ملا ہے کمانے کا ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. یہ بھی ہماری طرح تھا لیکن ہم کو زیادہ مل گیا تو ہمیں دینا ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کا احساس رکھا ہے. فرمایا چنانچہ جس نے دیا واتقا اور اس نے سنجیدگی پرہیزگاری اختیار کی. دنیا میں ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگرچہ کہ وہ خوش رہنا چاہتا ہے اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن دنیا میں بہت سے مسائل ایسے ہیں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ سنجیدہ رویہ اختیار کرے. اپنی خوشی ہنسی مذاق اپنی جگہ پر لیکن بہرحال اس کا رویہ ایک سنجیدہ رویہ ہونا چاہیے, ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ جس نے دیا غریبوں کو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اس نے ایک سنجیدہ پرہیزگاری کا رویہ اختیار کیا, بچے رہنے کا رویہ اختیار کیا, وصدق بالحسنی اور اس نے حسنہ یعنی اچھے انجام کی تصدیق کی, اس کو سچ مانا, اس کے بارے میں آنے والے پیغام کو ویلکم کیا. یہ پہلی 2 باتوں کا لازمی نتیجہ ہے. اگر ایک آدمی ضرورت مندوں کے درد کو محسوس کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے, اگر ایک آدمی دنیا کی زندگی کے سنجیدہ معاملات کے بارے میں سنجیدہ رہتا ہے تو پھر وہ اس پیغام کو ویلکم کرے گا کہ جو اچھے انجام کے بارے میں خبر دیتا ہے. وہ اس کا انکار نہیں کرے گا بلکہ وہ تو یہ محسوس کرے گا کہ اس سب کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے. تو فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو ہم اسے گریجولی دھیرے دھیرے کامیابی کے انجام تک لے جائیں گے, آرام راحت خوشی کے انجام تک لے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو لوگ نیکی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہی نیچرل راستہ ہے, اللہ نے انسان کی فطرت ایسی ہی بنائی ہے, تو ان کو مشکلات تو آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ نیکی کی منزلیں طے کرتے ہیں. تکلیفیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, مگر اللہ ان کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے, انہیں توفیق دیتا ہے, انہیں اپنے تجربات سے کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے. اللہ ان کو صحیح باتیں سجھا دیتا ہے, ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے, ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں ان کو جواب مل جاتے ہیں. سو یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود سے وہ ان کے لیے یسرا کی طرف جانے والے راستے کو آسان کر دیتا ہے, ان کو توفیق دے دیتا ہے. یہ ایک کیٹیگری ہوئی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ اب دیکھیں کہ وہ جو پہلا کردار بیان ہوا تھا اس میں 3 اوصاف گنوائے گئے تھے. اب یہ جو دوسرا کردار ہے الٹ, اس کی بھی 3 اسی کی کیٹیگری کی خامیاں بیان کی گئی ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور رہا وہ کہ جس نے بخل کیا. بخل سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس مال ہے لیکن آپ غریبوں پر خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں. بخل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر خوب خرچ نہیں کر رہے, نہیں, آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ان پر کہ جو ضرورت مند ہیں, پریشان ہیں, کم وسائل کی وجہ سے تنگ ہیں, بے چین ہیں, ان پر خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے کہ
میرا مال ہے، میں کسی کو کیوں دوں؟ فرمایا رہا وہ کہ جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہی اختیار کی۔ ایک زندگی کا رویہ یہ ہے کہ فلاں شخص بیمار ہے، فلاں شخص مر گیا ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آدمی کہتا ہے یہ بہت سیریس معاملہ ہے، آئی مسٹ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اور ایک ہے بے پرواہی، مجھے کیا پرواہ ہے، یہ کوئی میرا درد سر ہے، لیٹ می انجوائے، میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، میں نے ہر ایک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ یہ ہے استغنا، بالکل الٹ اس کے، وہ سوال میں آئے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور وہ کہ جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہی اختیار کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے اچھے انجام کو جھٹلایا۔ یہ لازمی نتیجہ ہے، پھر وہ اس پیغام کو مان نہیں سکتا کہ جو پیغام یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم نے اگر غلط رویہ اختیار کیا تو مارے جاؤ گے، صحیح رویہ اختیار کیا تو تمہیں انعام ملے گا، تم کامیاب ہو، وہ اس کو جھٹلاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس بات کو مان ہی نہیں سکتا۔ اس انجام کے انکار کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو بے پرواہی کے ساتھ من مانے طریقے سے وہ اختیار کرتا ہے، اور یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ اس نے جھٹلایا اچھے انجام کو، تو فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کے لیے برے انجام تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر دیں، یعنی اس کے لیے برائی کا راستہ آسان ہو جائے گا، ہموار ہو جائے گا، وہ برائی کرے گا اور اس کو اس میں کچھ اعتماد، کانفیڈنس ملے گا، اسے جو اس کے نتیجے میں دنیا ملے گی وہ اس دنیا پر خوش ہوگا، وہ اپنے آپ کو شاباش دے گا، وہ دوسروں سے تعریف وصول کرے گا، اور اللہ کی طرف سے یہ راستہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ڈھیل۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دے دے گا، یعنی اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف وہ مال دولت سے بے انتہا محبت کرے گا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، دنیا میں کیئر فری ہوگا، من مانی زندگی گزارے گا، اسے دنیا کی اہم معاملات کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ برے انجام کو اس نے جھٹلایا، وہ جھٹلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے برے انجام، سختی والے انجام کے راستے کو آسان کر دیں گے، ان کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے۔ یہ خدا کا اس دنیا کی زندگی کے امتحان کے بارے میں قانون ہے۔ آپ اچھا راستہ اختیار کرتے ہیں، مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو توفیق دے گا کہ آپ اس میں آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ آپ برا راستہ اختیار کرتے ہیں، ضمیر کچھ نہ کچھ آپ کو ظاہر ہے کہ روکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر برائی کے لیے آدمی ڈٹرمنٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے کو بھی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کے کیا کام آیا اس کا مال جب وہ گڑھے میں جا گرے گا، جب وہ برے انجام سے دوچار ہوگا۔ یعنی یہ اب ایک حسرت کا جملہ ہے کہ اس دنیا میں وہ مال کو، دنیا کمانے کو اصل مقصد، اصل نصب العین قرار دے چکا تھا، اور اس نے سمجھا تھا کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ مال کیا کام آیا اس کے جب وہ پڑا، یعنی وہ اپنے اس انجام میں، اس گڑھے میں پڑے گا جو اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ فرمایا ان علینا للہدی، ہمارے اوپر تو ہدایت کا راستہ پہنچانا ہے، یعنی ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم بات بتا دیں، ہم سمجھا دیں۔ اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغمبر اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ وہ لوگوں کو سمجھا دیتے کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی میں جس میں تم جی رہے ہو، اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان لو کہ یہ اللہ کی اسکیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کے لیے دونوں راستے کھول دیے۔ اب یہ انسان کی اپنی مرضی پر ہے، چاہے تو وہ آسانی کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، اپنے
ضمیر کی آواز کی روشنی میں اس کو لبیک کہتے ہوئے، چاہے وہ سختی اور تنگی والے کے انجام تک جانے والے راستے کو اختیار کر لے، اپنے اندر کی ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر کے اور اپنی خواہشات کی پیروی کر کے، ہمارا کام صرف بتا دینا ہے، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہماری ذمہ داری صرف وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، آخرت اور دنیا دونوں کے معاملے میں ہمارا اختیار ہے۔ یعنی یہ جان لو کہ نہ دنیا میں تم کوئی چیز اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، اور نہ آخرت کا انجام تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو اگر ڈھیل دی، راستہ کھولا، تو اسے اپنے عزائم کو پورا کرنے کا موقع ملے گا، اور آخرت میں بھی جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت ان دونوں کا بالآخر اختیار تو ہمارے پاس ہے، ہم ہی ہیں کہ جو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان اور آزمائش ہو، اور اس کے لیے ہم لوگوں کو آزادی دیں اور وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو صیغہ ہے وہ جمع سے واحد ہو گیا، اور فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں نے تم کو خبردار کر دیا، نارن تلظیٰ، ایک دہکتی ہوئی آگ کے بارے میں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ جس سیکوینس میں صورتوں کے آ رہی ہے، اس میں بالکل اب یہ کلائمیکس پہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک پرسنل لیول پر آپ کی قوم، آپ کی بستی والوں کو ایک فائنل وارننگ ہے۔ میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں، نارن تلظیٰ، ایک دہکتی آگ سے۔ یعنی اس کے بعد کہیں یہ تمہاری جانب سے نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، میں تمہیں اچھی طرح سے اس بارے میں پوری طرح سے آگاہ کر چکا ہوں۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں پڑے گا کوئی سوائے اس الاشقی کے، یعنی وہ کہ جو سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن انکار کرنے والوں میں بھی ڈگریز ہوتی ہیں، ان میں بھی ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم میں کدار، جس نے کہ اونٹنی کو مار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ ابو لہب تھا۔ ابو لہب کا نام آیا ہے قرآن مجید میں، واحد ہے وہ شخص، باقی سب ابو جہل وغیرہ جو تھے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذیل میں تھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے تھا، اور دشمنی میں، مخالفت میں اس نے کمینگی دکھائی تھی، آخری حد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس میں یہ شخص پڑے گا، یعنی گویا کہ اب یہ بات اپنے انجام تک پہنچ کر اس کو نمایاں کیا گیا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے الذی کذب وتولی، وہ کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ یعنی ایک تو اس نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد اس نے ایک مہم شروع کی کہ اس کو جھوٹ قرار دیا جائے۔ اصل میں جو لوگ نہیں مانتے ان میں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو بس نہیں مانتے، وہ سوچتے رہتے ہیں، ایک کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں اور انکار میں آگے بڑھتے ہیں، وہ دشمن بن جاتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ شخص اور اسی کی طرح کے اور لوگ
وہ تھے کہ الذی کذب وتولی، وہ کہ جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فرمایا کہ یہ ہے وہ کہ جو بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور کر دیا جائے گا وہ کہ جو اتقا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ میں نے گزارش کی نا کہ یہ اصل میں وہ سورہ ہے کہ جس میں بالکل اختتام پر گویا کہ ایمان اور کفر، یہ جو دو گروہ بن گئے تھے ان کے ان ایمان اور کفر کے لحاظ سے، اس میں جو نمایاں ترین شخصیات تھیں، ایک طرف ان کا سب سے بڑا انکار کرنے والا، اور اب اتقا یہ واحد ہے، سب سے پرہیزگار یعنی اللہ کے پیغمبر، یہ اس سے دور کر دیے جائیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مال دیا اس غرض کے لیے، اس مقصد کے لیے کہ ان کو تزکیہ حاصل ہو۔ وہ مال خرچ کرتے تھے اس لیے کہ ان کو پاکیزگی حاصل ہو، ان کے نفس کو نشو و نما حاصل ہونے کا موقع ملے۔ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کو ایسے خرچ کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا نفس پاکیزہ ہو۔ قرآن نے یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح خرچ کرتے ہیں وہ جن کو دیتے ہیں ان سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کو کہتے ہیں، دل میں کہتے ہیں، ان کے سامنے کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں، نہ ہم تم سے شکر گزاری کے ایکسپریشنز، الفاظ مانگتے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہاں یہی بیان کیا گیا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ کہ جو جس نے مال دیا اپنا اس مقصد کے لیے کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے، اس کا تزکیہ ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور اس کے لیے کوئی عنایت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بدلہ دیا جائے، اس کو کوئی چیز بدلے میں دی جائے۔ یہی بات جو میں نے ابھی بیان کی کہ وہ جو کام کرتا ہے نیکی کا، لوگوں کی مدد کا، تو اس میں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں اس کو کچھ جوابی طور پر کوئی خدمت ملے، کوئی عزت ہو، کوئی عزت کے الفاظ بولے جائیں، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اس کے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب العالیٰ، اپنے خداوند کی خوشنودی چاہتا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، سوائے اپنے رب اعلیٰ رب کی خوشنودی، اس کو خوش کرنے کا جذبہ، یہ ہے وہ چیز کہ جو اس کو دوسروں کی مدد کرنے کی طرف مائل کرتا ہے جذبہ۔ فرمایا ولا سوف یرضا، تو ان قریب وہ خوش ہو جائے گا، ان قریب وہ مطمئن ہو جائے گا، یعنی اس کا یہ عمل، اس کا یہ رویہ اللہ کے ہاں اس کو آخری حد تک کامیاب کر دے گا، اس کے برعکس کہ جو وہ شقی انسان تھا کہ جس نے انکار کیا اور منہ موڑا، اور وہ بہکتی آگ میں پڑے گا۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خاص طور پر آپ کی قوم قریش کے لوگوں کو، مکے والوں کو جو خبردار کیا گیا، ان کو جو پیغام پہنچایا گیا، انذار کیا گیا، یہ اب اپنی یہاں کلائمیکس پر پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو صورتیں آ رہی ہیں، اس میں جو رخ ہے بیان کا، توجہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہوگی اور آپ کو تسلی دی جائے گی، لیکن جو انذار اور وارننگ کا مضمون تھا وہ گویا کہ ان دونوں صورتوں پر مکمل ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ وہ سوال جو درمیان میں آپ نے کیا تھا، دیکھیے قرآن مجید میں بالعموم آپ یہ دیکھیں گے کہ جو انسانوں کی کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں وہ دو ایکسٹریم کیٹیگریز ہیں، یعنی یا وہ کہ جو
ایمان والے، نیک اعمال والے اچھے لوگ ہیں، اور یا وہ کہ جو انکار کرنے والے، جھٹلانے والے برے لوگ ہیں۔ دونوں کا انجام بیان کر دیا۔ رہی آپ کی بات کہ کوئی اگر درمیان کا ہے تو درمیان والا اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ اس نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، کیا پروگرام ہے آپ کا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کا انجام یہ ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کا انجام یہ ہوگا، تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی کچھ یہ بھی کرے اور کچھ وہ بھی کرے اور درمیان میں بیٹھا رہے اس امید پر کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، آدمی کو اس معاملے میں ظاہر ہے کہ سنجیدہ ہونا چاہیے، اور وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو کامیاب لوگوں کا رویہ ہے، اور اس سے دور ہونا چاہیے کہ جو ناکام لوگوں کا رویہ ہے۔ اس طرح کے لوگوں کا ذکر قرآن میں کم سے کم ایک جگہ ضرور ہوا ہے۔ سورہ توبہ 9ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 103 ہے غالباً 103، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجیے، تو طہرہم وتزکیہم بہا، ٹھیک ہے ریفرنس، تو آپ ان کو پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہ، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکینت، اطمینان کا باعث بنے گی، ان کو ہیلپ کرے گی۔ یہ بلکہ ایک بڑی اچھی مثال ہے اس کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیا ہوتی ہے، قیامت کے روز آپ کی جو شفاعت ہے وہ کیا ہوگی، وہ اصل میں یہی دعا ہوگی، اللہ کے حضور میں ایک درخواست ہوگی۔ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ درخواست سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جو کچھ غلطیاں کرتے ہیں پھر ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے وہ نیکی کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ ہو۔ اس لیے کہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ قرآن اس پر بالکل واضح ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے انسان کے اندر کا تزکیہ ضروری ہے۔ یہ پاکیزگی ہے کہ جو انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اگر وہ پاکیزگی کم ہوگی، دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ نا کہ منیمم لیول آف پیورٹی وہ آپ اٹین کر کے چلے گئے تو کامیاب ہیں۔ اب اس کے علاوہ دو صورتیں، ایک یہ کہ منیمم سے کم ہے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ اپنے زمانے کی بات یاد آتی ہے کہ ایک ہے 40% اور ایک ہے 33%۔ اب نظام بدل گیا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ 40% کے بعد آدمی پاس ہو جاتا تھا، 33% سے کم پہ آدمی فیل ہو جاتا تھا، لیکن 33 سے 40 تک گریس مارکس ہوتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی گریس مارکس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے 33 تک اٹین کیے ہیں تو پھر آپ کو گریس مارکس مل سکتے ہیں، یعنی کوئی جو بیچ والے لوگ ہیں وہ گریس مارکس والے جی، لیکن 33 سے کم پر، 33 سے کم پر یہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو کیٹیگری ہے، اس میں چونکہ گندگی، کنٹامنیشن، یہ ایک خاص کم سے کم مطلوب حد جو ہے اس سے زیادہ ہوگی، تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو پھر وہاں پاک کیا جائے گا۔ وہ جو آتا ہے نا احادیث میں کہ کچھ لوگ وہاں پھر کچھ عرصے کے لیے ڈالے جائیں گے تاکہ وہ جو آلودگی اور گندگی لگی ہوئی ہے وہ پاک ہوگی، تو پھر ان کے لیے موقع ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دونوں ہی چیزیں ہوں گی، ایک جانب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوروں کو بھی شفاعت کی اجازت دیں گے، اور ان شفاعت کی احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بھی بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو وہاں سے پھر نکالے جائیں گے، ایک عرصہ گزارنے کے بعد۔ لیکن قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہوں گے
کہ جن کو اس کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ چنانچہ قرآن نے سورہ آل عمران میں تیسری سورہ میں آیت نمبر 77 میں 77 میں ڈسکرائب کیا ہے حال بعض اہل کتاب کے ان لوگوں کا، علماء کا، کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بعد میں آنے والے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے پیغام کی خبر لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ان اہل کتاب کے علماء کو بتا دیا تھا اور ان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ ان کو مانیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مانتے، انہوں نے انکار کیا، ان کی مخالفت کی اور ان کی جو انفارمیشن تھی ان کے بارے میں، ان کی نشانیاں وہ چھپا دی، کتمان حق کیا، الٹ کر دیا۔ اس بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یشترون بعہد اللہ و ایمانہم، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیا اور اپنی قسموں کو بیچ دیا، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ینظر الیہم، نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تزکیہ وہاں بھی ہوگا، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو وہ پوری طرح تو تزکیہ کر کے نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال کچھ گنجائش ہوگی، وہ وہاں پھر نکالی جائے گی، لیکن بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو وہاں بھی اس پریولیج سے محروم ہیں۔ جی یہ کیا بھائی، یہ کریے میزبان کہاں ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ شرک تو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں معاف نہیں کرنا، بے شک وہ مسلمان کریں، بے شک وہ یہودی عیسائی کافر جو بھی ہے، شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا کسی صورت۔ پھر آج کل کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ رسول اللہ پہ، جو ساری دنیا کے لوگ رسول اللہ پہ ایمان لانا ان کا ضروری ہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں اور تمام باقی رسولوں پہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عیسائی انہوں نے وہی تین خدا بنا لیے، اور یہودی انہوں نے بھی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مسلمان ایون ہم بھی مطلب پیروں فقیروں کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں جا کے۔ تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہی کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اچھے نیک عیسائی یہودی وہ جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں یہ بات کہ جو شخص شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ قرآن کا بیان ہے، لیکن قرآن کا بیان یہ بھی ہے کہ جو قتل کرتا ہے وہ بھی نہیں جائے گا۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ جو زنا کرتا ہے وہ بھی نہیں جائے گا۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے وہ بھی نہیں جائے گا، اینڈ سو آن۔ اور سننا چاہتے ہیں، قرآن کا بیان یہ ہے کہ جو قانون وراثت کے مطابق اپنی وراثت تقسیم نہیں کرتا وہ بھی نہیں جائے گا، اور بھی کئی بیانات ہیں قرآن کے۔ تو اب یہ ایک چیز ہے، یہ تو اللہ نے بتا دیا۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ انسانوں کا حساب کتاب ہوگا ان کے اپنے حالات اور کیپیسٹی کے لحاظ سے، اور وہ حالات اور وہ کیپیسٹی کیا ہے؟ ان کا لیول آف انفارمیشن، نالج، اور ان کے حالات، ان کا ماحول، ان کی شخصیت، یہ اللہ تعالیٰ طے کریں گے۔ یعنی ایک طرف جرائم بتا دیے، یہ جرائم لے کے آؤ گے تو پکڑے جاؤ گے، اور اس میں یہ سب بھی ہے، ناپ تول میں کمی بیشی، لوگوں کو دھوکہ دینا، یتیم کا مال جو ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ٹھونس رہے ہیں، یہ بھی ہے، اینڈ سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف جو جرائم ہیں ان کو جرائم کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ رکھے گا اپنے حساب کتاب جواب دہی میں، اور دوسری جانب یہ دیکھے گا کہ یہ جو اس وقت میرے پاس بندہ آیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اس نے یہ جو کام کیے ہیں اس میں اس کی صورتحال کیا تھی، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے؟
بات ہے جیسے مثال کے طور پر پیغمبروں کو نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ بات پوری طرح نہیں پہنچی, کچھ کنفیوز تھا. تو یہ فیصلہ پھر اللہ کی طرف سے ہوگا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. چنانچہ آپ نے بات کی عیسائیوں کی, اللہ فیصلہ کرے گا. بعض لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے فیورٹ ہیں, ہم ان کو لٹرل سینس میں نہیں مان رہے. ہمیں ظاہر ہے کسی کو نہ جہنم میں بھیجنا ہے نہ جنت میں بھیجنا ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کو بتائیں کہ یہ بڑا جرم ہے. آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اللہ کی اس کائنات میں عزت کے ساتھ رہنے کا حق نہیں رکھتے. یہ ایک جھوٹ اور گپ ہے, یہ حقیقت کے خلاف ہے. لیکن کسی کا انجام کیا ہوگا اس میں نے آپ سے گزارش کر دی, اس میں ایک فیکٹر ہے جرم اور دوسرا فیکٹر وہ شخص کے جو مجرم قرار پا سکتا ہے, جس کے اوپر الزام ہے, اس کے حالات. اور فیصلہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہی کرے گا, جو سب کچھ جانتا ہے, جس کی حکمت, جس کے علم میں کوئی غم, وہ خود ہی یہ کرے گا. جو وہ چلا جاتا ہے آپ دیں بھیجیں. کہاں ہے بھائی وہ تو کل رکھ دیتے کلاس. جی السلام علیکم. میرا جی سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو ایک ہمیں وہ ایک طریقے سے پیرالل بتایا ہے اچھے اور برے کاموں کا, تو جو سورہ الاعراف کا ذکر آتا ہے اس قلعے کا, does this have some similarity with the thing that is discussed in سورہ الاعراف؟ ہمارے ہاں یہ رائے مشہور ہو گئی ہے کہ اعراف میں جو لوگ ہوں گے وہ درمیان کے لوگ ہوں گے, نہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ اعراف والوں کے بارے میں جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے, ظاہر اختلاف ہمیشہ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہوں گے. وہ اتنے نمایاں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اونچے مقام پر رکھ کے دونوں جانب دیکھنے کا موقع دے گا اور وہ تبصرہ کریں گے. جنت والوں کو شاباش دیں گے, جہنم والوں پر پھٹکار کریں گے, اور ان کو یہ غیر معمولی حیثیت حاصل ہوگی. وہ ایک خاص الفاظ ہیں ایک آیت میں جن کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ تو ڈرے ہوئے ہوں گے. جو بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ تبصرے کرتا ہے کہ تم کامیاب ہو, شاباش, اور تم کیوں ادھر پڑے ہوئے ہو, تمہاری تو ایسے ہو. تو یہ جو ہے یہ ایک غیر معمولی مقام ہوگا جو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دیں گے اور وہ اونچے مقام پر فائز ہوں گے. یہ ابھی شرک کی بات ہوئی تو جیسے پیر کسی صاحبہ کے پیر جو ہے وہ ہم شرک کرتے ہیں, یہ شرک ہے اگر کسی کو پیر ماننا, اسی کوئی فرق ہے؟ نہیں. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو لوگ بعض بزرگوں کو پیر مانتے ہیں اس میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے ریلیجس گائیڈس ہیں. ہم خود تو اتنے زیادہ اللہ کے قریب نہیں ہیں, یہ زیادہ قریب ہیں, تو یہ ہمیں راستہ بتائیں گے, تو ہم ان سے, ان کے تجربے سے, ان کی نیکی سے سیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بہت صحیح طریقہ ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے, مگر بعض اوقات یہ تصور آگے بڑھ کر یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں مان لیا جاتا ہے. اس میں یہ چیز بھی انفارچونیٹلی شامل ہو گئی ہے کہ پیر صاحب آپ کو جب آپ ان کے پاس نہیں بھی ہوتے آپ کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کے احوال سے واقف ہوتے ہیں, وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آج آپ نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی. اب یہ ڈینجرس ٹیریٹری ہے. پیر صاحب نہ ہو گئے کہ اللہ میاں ہو گئے, ان کو کیسے پتہ لگے گا. اصل میں یہاں سے مسئلہ ٹیڑھا ہوتا ہے, اور مسئلہ ٹیڑھا کہاں ہوتا ہے؟ ایگزیجریشن سے. بھائی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اگر دین کو خود براہ راست نہیں جانتے تو کسی عالم کے پاس جائیں گے, کسی گائیڈ کے پاس جائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے, لیکن وہ بس انسان ہیں, کچھ انہوں نے تھوڑا زیادہ پڑھ لیا ہے. آپ ان کو کویسچن کریں, آپ ان کی بات بغیر کویسچن کیے نہ ایکسیپٹ کریں,
لیکن اگر کوئی محض اس لیے پیر مانتا ہے کسی کو کہ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے لیے اسپریچول گائیڈنس کا ذریعہ ہیں اور میں اس سے زیادہ ان کو کوئی حیثیت نہیں دے رہا کہ وہ مجھے وہ باتیں بتائیں جو مجھے نہیں معلوم ہیں اور میں ان کی بات کو حرف آخر نہیں مانوں گا، تو آپ ان کو جو بھی نام دیں، پیر، منگل، بدھ، جو مرضی نام دیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کو یہ حیثیت دے دیں کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ حرف آخر ہے، تو پھر یہ خطرناک چیز ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ بعض صورتوں میں شرک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے خطرناک کام ہوتے ہیں. مطلب وہ جو بھی آپ سے تقاضا کرتے ہیں آپ پورا کریں گے، پیسے آپ کے نکلوا لیں گے، بچوں کو کچھ کروا دیں گے، وہ پھر وہ بہت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے بات. اس سے ظاہر ہے کہ آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے، گریز کرنا چاہیے. آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ لائف جو ہے یہ ہیزرڈ نہیں ہے، اس کا نتیجہ جو ہے آخرت ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں بیسکلی ان کو صبر کرنا ہے، کافی ساری مشکلات آتی ہیں. تو میری بیٹی نے چپور رکھے ہوئے ہیں اینڈ ون آف دا تھرڈ چپور ہیز ڈائڈ، اور جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کافی ٹائم ہمارے ساتھ تھی اور بڑی ہیلدی چپور تھی، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میری بیٹی نے کہا کہ وائی ڈو وی کیپ دیٹ، وی شوڈنٹ ہیو اینی پیٹس بیکاز دے جسٹ ڈائی. میں ویسے سوچی تھی، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ تو چلو اس کی لائف میں یہ ایک ایمپتھی جو ہے اچھی لاس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آر پیرنٹس آر انیویٹیبلی گوئنگ ٹو پاس اوے. when we do anything in life we know that there is a possibility of loss. بچے کئیوں کی فرلی لائف میں بچے پاس کبھی ہو جاتے ہیں، تو how do we do صبر؟ دیکھیں، صبر کے لیے اللہ کی اسکیم کو سمجھنا ضروری ہے. زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو اوور آل پلان ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اور یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ایک تو اللہ نے اپنا پلان ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش اور امتحان ہے. اس میں کوئی اس نے گارنٹی نہیں دی ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے بچے خوش رہیں گے اور ایک طویل عرصے تک رہیں گے. یہ آزمائش ہے، اس میں زندگی میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، اس بات پر انسان کو اطمینان ہونا چاہیے، یا آپ یوں کہیے کہ اس پر اطمینان کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو کہ نمبر 1 یہ دنیا اللہ چلا رہا ہے، اور نمبر 2 اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ اللہ پر فیتھ انسان کو اطمینان دلاتا ہے. بندہ کہے کہ کوئی کہ یہ تو پھر ایک بلائنڈ بات ہوئی نا، اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم جس اللہ کی سلطنت میں ایک ادنا مخلوق کی حیثیت سے جیتے ہیں، اس میں ہمیں قدم قدم پر اللہ کی مہربانیاں اور اس کے فیصلوں کی حکمتیں نظر بھی آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کی اپنی علم کی لمیٹیشن میں اس بات کو مانیں کہ ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا علم، جس کی حکمت، جس کی رحمت کوئی انتہا نہیں. جب یہ بات درست ہے تو پھر یہ بات بھی درست ہے کہ اگر ایک پیٹ کے بعد دوسرا مر گیا ہے اور آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے تو اس کی کوئی حکمت ہوگی. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ان بزرگ کے ساتھ سفر کہ جن کو کہ عام طور پر حضرت خضر کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل جیسی بے صبری قوم کے ساتھ وقت گزارنا تھا. وہ بہت جلدی شکایتیں کرنے والے لوگ تھے. تو اپنے اس مشن کو سنبھالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو تربیت کے لیے ایک ایسے سفر میں بھیجا جس میں ان کو
ایک بزرگ نے، جن کے بارے میں نے بتایا کہ ان کا نام یہ ہے، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، انہوں نے ان کو 3 واقعات، ہو سکتا ہے واقعات زیادہ ہوں لیکن ہمیں 3 بتائے گئے کہ کچھ سیلرز تھے، ملاح تھے غریب، جن کی کشتی تھی جس سے کہ وہ گزر بسر کرتے تھے، تو انہوں نے اس میں چھید کر دیا۔ ایک بستی میں گئے اور وہاں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، حالانکہ ان کے والدین بڑے نیک تھے۔ اور تیسری ایک بستی میں گئے جہاں کہ انہوں نے کھانا مانگا، ان بدتمیزوں نے ان کو کھانا نہیں دیا، اور وہاں کی گری ہوئی دیوار کو اس کے باوجود انہوں نے اٹھا دیا۔ تو تینوں موقعوں پر موسیٰ علیہ السلام کے جو ہم انسانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، انہیں جب عجیب بات لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی۔ تو اس پر انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر جب تیسرا واقعہ بھی ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، لیکن میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو کشتی تھی وہ ان ملاحوں کی تھی کہ جو غریب تھے، اور اس علاقے کا بادشاہ تمام کشتیوں کو زبردستی چھین رہا تھا، غصب کر رہا تھا۔ اگر یہ کشتی نہ ٹوٹتی، اس میں چھید نہ ہوتا تو یہ بھی وہ چھین کے لے جاتے۔ تو بظاہر ایک نقصان ہوا، لیکن اس کے پیچھے انہی کا فائدہ، ایک حکمت تھی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ وہ بچہ نیک والدین کا بچہ تھا، اس کا بڑے ہو کر سرکش ہونے کا بڑا امکان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی جگہ ان کو ایک اور بچہ دے جو بعد میں ہو، جو ان کے لیے اطمینان کا اور آرام کا باعث بنے۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ وہ جو بستی تھی اس میں جو دیوار تھی وہ در حقیقت ایک نیک انسان نے اپنے بچوں کو، کہ جو یتیم وہ چھوڑے جا رہا تھا، ان کے لیے اس نے کچھ مال خزانہ دفن کیا ہوا تھا اور دیوار اٹھائی تھی، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ گر گئی۔ تو اس دیوار کو انہوں نے اٹھایا، دوبارہ چن لیا، تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو وہ اپنے والد کا خزانہ جو بھی مال ہے وہ نکال لیں۔ تو یہ اصل میں ایک سادہ طریقے سے اس حقیقت کو بیان کرنا تھا کہ اس دنیا کو جب ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں تو ہم اس لیے پریشان ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں پوری پکچر معلوم نہیں، ہمیں تصویر کا ایک رخ معلوم ہے، وہ حصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی پوری اسکیم نظر آ جائے تو پھر ہم بھی مطمئن ہو جائیں۔ تو اب اس دنیا میں اطمینان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک تو یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے، اور اگر کوئی مصلحت سمجھ میں نہ آئے تو اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے کسی کام میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی حکمت، کوئی مصلحت نہ ہو، وہ ہم سب سے زیادہ ہم کو چاہنے والا ہے۔ اور اس پر آپ اپنے آپ کو جب سمجھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صبر آئے گا۔ صبر کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ایکسرسائزز بھی ہوں جو میڈیٹیشن کی، لیکن میں آپ کو دین کے صبر کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آ رہی ہے آواز؟ جی، جب ہم سفر کرتے ہیں خاص طور پہ ابراڈ، تو نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں، خاص طور پہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، کیا اس کی گنجائش موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نمازوں کو قصر کر لو۔ اس قصر کرنے کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ ہے کہ جو فرض نمازیں ہیں جن کی کہ تعداد 4 ہے، اس کو آپ 2 کر لیں، اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو کسی وقت بھی ملا دیں، یعنی ظہر کے وقت اول وقت میں ملا لیں، درمیان میں ملائیں، یا عصر کے آخر وقت میں ملائیں، اسی طرح سے مغرب اور عشاء۔ تو یہ دی ہوئی اللہ کی سہولت ہے، جب کبھی ضرورت پیش آئے اور آپ موقع ہو تو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی
یہ نمازیں جو کٹھی پڑھنا ہے اس زمانے میں تھا جب پانی نہیں تھا، تیمم لوگ کرتے تھے. اب آپ ایک آرام گاہ، ایک اچھی جگہ پہ جہاں پانی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ نے الگ نماز مطلب کٹھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ان سے کہیں جی کہ وہ نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، وہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کریں اور ہم اس طرح سے کریں گے کہ یہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دین میں یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ کوئی سورس ہے ہی نہیں دین کی سوائے اللہ کے پیغمبر کے. باقی ہم سب اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اپنے فہم کے لحاظ سے، کسی کی بات بھی حرف آخر نہیں ہے. تو اللہ کے پیغمبر سے جو دین ہم کو ملا ہے اس میں سفر کی حالت میں قصر کرنے کی اجازت ہے. دنیا کی کوئی اور سورس اس کو اب ختم نہیں کر سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو آپ ان کی بات سنیں، ان سے کہیں جی کہ آپ نہ کریں قصر، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، ہم تو کریں گے. ایک کہا تھا کہ جی ہم چوائسیز اگر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہمیں اور ہم غلط چوائس لے لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. جی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو وہ دی، اختیار دیا. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں کہ ایک دائرے میں آپ کی زندگی کے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کریں. اللہ کا اس میں فیصلہ ہے، آپ کی مرضی. یعنی آپ کو معلوم ہے نا جو فرشتوں کو پریشانی ہوئی تھی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے چلا ہوں، تو وہ پریشانی پریسائزلی یہ ہوئی تھی کہ کیا تو ان کو اختیار دے دے گا، تو پھر تو وہ اس کو غلط استعمال کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس جواب کو اگر آپ پیرافریز کریں، یعنی بٹوین دا لائنز پڑھیں، تو وہ جواب یہ تھا کہ یو آر رائٹ، یہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے پوری بات نہیں سمجھی. یعنی یہ تو ہوگا لیکن اس کے علاوہ نیک لوگ بھی ہوں. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ہم انسانوں کی نیکی ہو ہی نہیں سکتی اگر ہمیں بدی کرنے کا اختیار نہ ہو. مطلب وہ بندہ بڑا نیک ہے، اس نے کبھی برائی نہیں کی، تو مجھے شک ہوتا ہے یار کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ. مطلب یہ کہ نیکی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کو بدی کا اختیار ہو، تب اس کی نیکی ہے. ورنہ ہم روبوٹس ہیں، مشین ہیں، تو فائدہ کیا ہوا. تو اصل میں وہ جو ہم غلطی کرتے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا میں یہ محدود اختیار ملا ہے کہ آپ غلطی کریں، مگر غلطی آپ کرتے ہیں، غلطی میں کرتا ہوں. مجھے غلطی نہ کرنے کا بھی اختیار ملا تھا. غلطی سے مراد برائی کیوں میں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ برائی مجھے ٹیمپٹ کرتی ہے، اس میں مجھے کوئی دنیاوی فائدہ مصلحت نظر آتا ہے. تو یہ اختیار اصل میں اللہ نے دیا ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ کسی موقع پر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے بغیر کچھ کروا دے، تو پھر وہ جواب دہ نہیں، پھر اس کے لیے وہ آنسریبل نہیں. ہم جواب دہ ہی اصل میں اپنے اختیار کی وجہ سے. ہمارا اختیار ختم ہو گیا، جواب دہی ختم ہوگی. حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ اختیار کیا، مجبوری کے تحت کی گئی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے، اس میں اختیار کم ہو جاتا ہے نا. مطلب 3 مثالیں میں قرآن میں، ایک سور کا گوشت، مردار کا گوشت، آپ سخت بھوکے ہیں، کوئی چیز نہیں مل رہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر باغم ولا آدم، بغیر شوق رغبت کے اور اتنا جتنی ضرورت ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. دوسری مثال سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا سوائے اس کے کہ من اکرہا، جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو یہ ایکسیپشن ہے، اس پر نہیں پکڑے گا. یعنی جان خطرے میں ہے اور اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، تو اللہ نہیں پکڑے گا. تیسری مثال سورہ نور میں دی کہ وہ بیچاری عورتیں لونڈیاں جن کو ان کے مالک برا کاروبار کراتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ من بعد اکراہہن لغفور الرحیم، اللہ ان کی اس مجبوری کی حالت میں اس عمل کرنے کے بعد مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجبوری پہ نہیں پکڑے گا۔ یہ جو ہم مزے سے اپنے اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں غلط کام، یہ ہے کہ جس کے لیے ہم جواب دیں، اس پہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ جب ہم وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھاتا۔ Is it true? And if this is true, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مغرب ہم 6 بجے پڑھیں گے، اگر 6 بجے تک سوالات جاری رہے۔ یہ اصل میں ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ مغرب کی اذان کے فوراً ہی بعد پڑھ لینی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن وہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک نماز ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہوں پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ، فلاں لوگ ایسے ہیں کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ لیکن یہ باتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اللہ کا اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے کے بارے میں ایک قانون، ایک ضابطہ ہے، اور وہ اس ضابطے کے مطابق لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ضابطہ موٹا موٹا کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت دے دی، اس نے انسانوں کو آزادی دے دی، اس نے برائی کو کچھ اٹریکٹیو بنا دیا اور نیکی میں کچھ مشکلات رکھ دی، اور پھر لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ اب اس امتحان سے خود گزریں۔ چنانچہ جیسے کہ ہم نے آج کی آیات میں بھی دیکھا، وہ لوگ کہ جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو مال لیتے ہیں، اپنے مال میں سے سنجیدہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اچھائی کو ایکنالج کرتے ہیں، اچھے پیغام کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے نیکی کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ اور وہ کہ جو بخل کرتے ہیں، مال رکھنے کے باوجود اتنی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں کہ وہ غریبوں کی غربت دیکھنے کے باوجود ان کی مدد سے گریز کرتے ہیں، بے پرواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور سچے پیغام اور اچھے انجام کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستہ آسان کر دیتا ہے برائی کی طرف جانے کا، برے انجام کی طرف جانے کا، وہ ان کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ یہ اس کا قانون ہے۔ اس کا ایک اور قانون یہ ہے کہ جب انسان اس راستے کو اختیار کرتا ہے، جیسے نیکی کے راستے کو، نیکی کے راستے کو آپ اختیار کریں گے تو کرتے کرتے آپ کی ترقی ہوگی، اس میں آپ آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح سے برائی کے راستے کو اختیار کرتے کرتے ایک موقع وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب انسانوں کے دل بالکل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر نیکی اور خیر کی وہ پیدائشی صلاحیت کہ جو اللہ نے ان کو دی تھی، وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، یعنی اپنے قانون کے مطابق۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، آپ نہیں ہدایت دے سکتے جن کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت کے مستحق کون ہے۔ اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں، دنیا میں مال و دولت، دنیا میں صحت، عزت، عمر، سب کچھ یہ صرف آزمائش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی کرائیٹیرین کے دیتا ہے، امتحان کے لیے دیتا ہے۔ ایک چیز ہے جو میرٹ پہ دیتا ہے، صرف ایک چیز، وہ ہدایت ہے، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ہدایت بھی رینڈملی دینا شروع کر دے تو پھر اس دنیا کا کوئی تک نہیں سمجھتا۔
پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر انسان کو ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں جی ہمیں ایڈوانٹیج حاصل، کوئی ایڈوانٹیج حاصل نہیں ہے۔ جس کو آپ ایڈوانٹیج سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس لیے کہ ہمیں زیادہ معلوم ہے۔ ہر انسان کو، چینی ہو، جاپانی ہو، کوئی افریقہ کا ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کوئی ایتھیسٹ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے یکساں ایکول اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اس دنیا کے امتحان میں اپنے حالات میں اپنا کنڈکٹ شو کریں، اپنی پرفارمنس دکھائیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کارکردگی کے نتیجے میں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں تو ان کے بارے میں یہ طے کیا جائے گا کہ گیون دیئر سرکمسٹانسز، گیون دیئر لیول آف انفارمیشن جو ان کو حاصل ہو سکتی تھی، ان کی کیا پرفارمنس رہی، اور وہ پیور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے۔ ڈاکٹر شاہد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے مراد ہے اللہ کا قانون اور جو ضابطہ ہے آپ جی، یعنی اس معاملے میں اللہ کے اذن سے مراد یہ ہے۔ جی، خوشبو کہیں سے آ رہی ہے، کوئی سورس معلوم ہو۔ میں نمازوں کے اوقات کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے فجر کا سورج تک ہے، ظہر کا اثر کا وہ آفتاب کے غروب ہونے تک، تو عشاء کا وطر جیسے ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں، عشاء کا حصہ ہے وطر، کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں تو تہجد کے وقت پڑھیں تو وہ ساری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ وطر جو ہے وہ اصلاً تہجد کی نماز ہے، جس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی۔ یعنی وطر عشاء نہیں ہے۔ وطر کا لفظ جب بولا جاتا ہے نا، یعنی ہمارے پرانے لٹریچر میں، تو اس سے مراد ہی تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ پھر عشاء فجر تک اس کی اجازت ہے عشاء پڑھنے کی، ایسا نہیں ہے؟ نہیں، عشاء کی نماز آپ کو رات کے آدھے حصے سے پہلے پڑھنی چاہیے، یعنی مڈ نائٹ سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اور وطر آئیڈیلی ہم کو تہجد کی نماز کے وقت، یعنی فجر کی نماز کے وقت کے آغاز سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمیں عشاء کے ساتھ ان کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ باقی نمازوں کے یہی ہے کہ آپ جیسے ظہر کی وہ اثر تک پڑھ سکتے ہیں۔ جی، وہ اس میں اول وقت میں پڑھنا اچھا ہے، لیکن کوئی لازم نہیں ہے، جیسے کہ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو سفر میں یا حالت مسافرت میں جو نماز قصر کرنے کی سر کہیں پر جی، از اٹ مینڈیٹری یا آپشنل ہے؟ آپشنل ہے۔ قرآن پوری نماز پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے؟ سر بات یہ ہے کہ میں جب کبھی کراچی جاتا ہوں تو ایسا پرسکون ہوتا ہوں کہ کرنے کو ہی کچھ نہیں ہوتی، تو اس وقت کوئی تک ہی نہیں ہے کہ میں قصر پڑھوں، تو کوئی مجھے روکے گا نہیں، کوئی میں گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن قرآن نے کہا ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ، اگر تم نماز قصر کر لو۔ تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں یہ آپشنل ہے، لازم نہیں ہے۔ نہیں، کیونکہ ایک اپوزنگ ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک کنسیشن دی گئی اللہ کی طرف سے، تو آپ اس کو کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ لیکن دوسرے کے لیے مینڈیٹری ہے۔ میں اصل میں اس میں جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کو کہ نظر انداز کیا گیا۔ ایک تو یہ کہ ہمارے آپس میں اختلاف ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ یہ کہ قرآن کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، قرآن کی اسٹیٹمنٹ ہے تو بس ختم ہوگی بات، وہ میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں، اس کے بعد یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ تم پر لازم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسٹیٹمنٹ کہاں سے، میں آپ کو بتاؤں اصل میں ہوتا کیا ہے، لوگ محنت نہیں کرتے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ کسی اور کی اسٹیٹمنٹ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹمنٹ ہے، جس وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں۔ اور آپ کی اسٹیٹمنٹ کیوں ہے؟ آپ نے یہ فرمایا بعض موقعوں پر کہ جہاں تمہیں قصر کی ضرورت ہے اور اس کی اجازت ہے تو پھر اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جیسے مثال کے طور پر روزہ رمضان کے مہینے میں سفر کی حالت میں تمہیں چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک کوئی سفر کر رہے تھے مسلمان رمضان کے مہینے میں، اور ایک ساتھ کوئی 11-12 بجے ان کے اوپر ان کی کیفیت بری ہو گئی، لوگوں نے چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا، کچھ اسپرنکل کرنا، اور وہ گر گئے۔ تو
تو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ تمہیں کنسیشن اویل کرنے کی ضرورت ہے, کنسیشن موجود ہے اور تم اویل نہیں کر رہے, نہ کہ یہ کہ آرام سے بیٹھے ہوئے کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے اور تم لازم اس کو کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ضروری مانتے ہیں کہ آپ قصر کریں, وہ بھی جب کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کہ جو پوری نماز جنہیں پڑھنی ہے تو وہ بھی پوری پڑھتے ہیں, تو وہاں کیوں نہیں قصر کرتے؟ وہاں وہ ضروری پن کہاں گیا؟ تو یہ ایسے ہی مشہور ہوگی بات. ٹھیک ہے جی جی عالمہ سے سنا تھا کہ وطر جو ہے وہ ایک ہی آپ پڑھ سکتے ہیں, کیا یہ صحیح بات؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک وطر پڑھنا کہیں ہمارے ہاں تاریخ میں شاید کسی ایک صحابی کا عمل آیا ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کا ایک عمل ہے تو دین میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو دین کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ کیا ہے. حضور کی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم اس کو یعنی تہجد کی نماز کو وطر کر لو. وطر کرنے کا مطلب ہے آڈ کر لو, اوتر ہو. اگر بات یوں ہے کہ اوتر ہو, اس کو وطر کر لو, تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم نے 2 پڑھی ہے نا, اس کو تیسری ایڈ کر کے وطر کرو. تو 0 کو نہیں آڈ کیا جائے گا بلکہ 2 کو 3 بنایا جائے گا, 4 کو 5 بنایا جائے گا. یہ بات معلوم ہوتی ہے. اگر آپ نے اجازت دیں تو یہاں کچھ لکھے ہوئے سوالات میں کور کروں, ٹائم تو ہے نا ہمارے پاس, 6 تو ہم نے طے کیا ہوا ہے. سر کل آپ نے بولا تھا کہ فرشتے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ اللہ کے حضور میں رہتے ہیں, مگر ابلیس بھی تو اللہ کے سامنے تھا, اس نے کیوں انکار کیا؟ ایک بات تو یہ جان لیں کہ ابلیس جن تھا, فرشتہ نہیں تھا, اور جس موقع پر اس نے انکار کیا اس وقت کیا کیفیت تھی ہم نہیں جانتے. یعنی ممکن ہے کہ صورتحال ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نہ ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنوں کا موجود ہونا فرشتوں کے ساتھ اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ جن اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوں. زیادہ امکان یہی ہے کہ نہیں دیکھتے, اس لیے کہ جن بھی تو انسانوں ہی کی طرح امتحان میں ہے اس دنیا کے. تو جب انسانوں کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی اس دنیا میں نہیں رکھی تو جنوں کے لیے کیوں رکھی ہو؟ سو جن چیزوں کی تفصیلات ہم جانتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں ہم کیسے بحث کر سکتے ہیں؟ جن انرجی سے بنے ہیں اور فرشتے لائٹ سے بنے ہیں. لائٹ بھی کیا انرجی کی قسم ہے یا علیحدہ ہے پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جن آگ سے بنے, اور فرشتوں کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے, قرآن میں تو نہیں بتایا گیا لیکن غالباً حدیث میں ہے کہ وہ نور سے بنے. اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. میرے کچھ رشتہ دار ہیں عملی طور پر اتنے ایماندار ہیں کہ اتنا ایماندار شاید ہی کوئی ہو, مگر علمی طور پر اتنے ہی عجیب ہیں. کوئی بات ان کے ساتھ کر کے اس کے بعد جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک ایسپیکٹ اتنا روشن اور دوسرا اتنا تاریک, ڈارک. دیکھیں انسانوں کی مختلف قسمیں, بعض لوگ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں نیکی ضائع کرنے کے لیے, تکبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس طرح کے رویے سے. میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا, آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں. یہ بالکل ممکن ہے کہ وہ صرف اپنی طبیعت میں کچھ سخت ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ ان سے ملیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غالباً پچھلے 5 سال سے مسکرائے نہیں ہیں, لیکن وہ اچھے ہوتے ہیں لوگ. صرف یہ کہ وہ ان کی شکل ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مسکراتے نہیں ہیں, تو وہ برے لوگ نہیں ہوتے. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کبھی مسکراہٹ ہی ختم نہیں ہوگی, اور سخت قسم کے مغرور لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی بہت اصول پسند ہو لیکن بہت زیادہ ریجڈ ہو, سخت ہو, بدتمیز ہو, لوگوں کے ساتھ سختی کرنے والا ہو.
دنیا میں مشکل ترین چیز اصل میں بیلنس ہے، توازن۔ انسان کو اپنے اصولوں پر پختہ بھی ہونا چاہیے، لیکن انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے میں نرم بھی ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کی تو فہرست بہت لمبی ہے، لیکن ان کی اعلیٰ ترین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ اتنے زیادہ بیلنسڈ انسان تھے کہ آپ سے زیادہ کوئی بیلنس انسان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ کیا چکر ہے یار کہ ہم مسلمان ان کے پیروکار ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بیلنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی مصروف انسان نہیں ہو سکتا، مصروف ترین انسان تھے اور بیلنس ترین انسان تھے، کمال تھا یہ۔ تو یہ سیکھنا چاہیے، معلوم نہیں کیوں ہم سیرت کے اس پہلو پر غور نہیں کرتے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی اچھے مقصد کے لیے جان دیتا ہو تو کیا وہ شہید ہوگا؟ دیکھیں، لفظ شہید ہمارے ہاں ایک استعمال ہونے لگا ہے ایک خاص معنی میں کہ جو اعلیٰ مقصد کے لیے مرتا ہے اس کے لیے ہم نام دے دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں شہید وہ شخص ہوگا کہ جو اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، یعنی اس پر ایمان لاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور یہ کام کرتے کرتے وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو اصل چیز اللہ کے ہاں شہید ہونا ہے۔ دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ لفظ شہید اردو زبان کا ایک ایسا لفظ، اردو، پنجابی، بنگالی، ہندی سب کا لفظ بن گیا ہے کہ جس میں مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی بھی اور ہندو بھی اور سکھ سب شہید ہوتے ہیں۔ یہ ایک لفظ بن گیا ہے کہ جو بھی کسی بڑے مقصد کے لیے اپنی جان دیتا ہے لوگ اس کو شہید کہتے ہیں۔ عاد و سمود دونوں کا ذکر آیا ہے، جی آیا ہے، آپ نے اچھا کیا، شکر ہے کہ یہ سوال نہیں تھا۔ The people like Abu Talib who were Abu Lahab was against the Prophet, would he be in hell before Qiyamah or would he be punished on the day of judgment? What does the Quran say about such people? بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کہ فرعون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مرنے کے فوراً بعد اور قیامت تک یہ جو عالم برزخ ہے اس میں بھی یہ سزا پا رہے ہیں کہ وہ قیامت کے بعد جس جگہ ڈالے جائیں گے وہ صبح و شام دکھائے جا رہے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابو لہب کا انجام اس سے مختلف ہو۔ اچھا، یہ تو صرف تبصرہ تھا۔ نہیں یہ بتا سکتے سوائے اس کے کہ یہ موت کے بعد اور قیامت تک کا ایک وقفہ ہے، یہ آڑ ہے، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ یہ قبر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قبر تو در حقیقت وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں۔ سفر کی مدت کتنی ہے؟ 3 منتھس کے لیے اگر آپ سفر میں ہوں تو قصر کر سکتے ہیں۔ سفر کا ڈسٹنس اور سفر کی مدت دونوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ سفر ہوتا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ ہمارے ہاں فقہ ہے، علماء نے اس کا ایک ڈسٹنس بتانا شروع کر دیا اور اس کی ڈیوریشن بتانی شروع کر دی۔ قرآن مجید نے صرف اتنا بتایا ہے کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر کر لو۔ ہم پیدل سفر شروع کریں تو 5 کلومیٹر کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آ جائے، اور اگر یہ سفر ہم پچھلے 6 مہینے سے کر رہے ہیں تو پھر کیا صرف اس لیے کہ 15 دن گزر گئے ہیں تو ہم قصر نہیں کریں گے؟ نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سفر ہونا چاہیے اور آپ سفر کی کیفیت محسوس کریں تو آپ یہ جان لیں کہ یہ آپ کے لیے ایک سہولت، آسانی اور کنسیشن ہے۔ سر میں علمی طور پہ عجیب اس لیے کہہ رہا تھا کہ حد درجے کی توہم پرستی، اس پر بہت زیادہ ایگو، عجیب و غریب دین بنایا ہوا ہے، مگر عملی چیزوں میں بہت زیادہ ایماندار ہیں۔ جی وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیلنس ہوں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ بھی بیلنس ہوں، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کسی اپنے عمل پر اتنا غرہ نہیں ہونا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک رکھنے چاہیے۔ چلیے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم وقت سے پہلے فارغ ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھ۔ جی نعت جو ہیں پیروں کے پاس جو ہوتے ہیں اور
नेचर आपका बता रहे होते। मुझे ये समझ नहीं आई कि जन्नत अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किए। जिन्नात क्यों पैदा किए, अल्लाह ताला ने ये बताया है कि एक तो उनको भी इंसानों ही की तरह उसने आजमाया। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि वो अपनी मखलूक को आजमाइश में डालकर उनको जन्नत का मुस्तहिक बनाए। तो अल्लाह ताला जहाँ इंसानों को जन्नत को इंसानों से भरना चाहता है, वैसे ही जन्नत को जिन्नों से भी भरना चाहता है। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह की हर वो चीज़ के जो इस दुनिया में बनाई गई है वो एक आजमाइश भी है। तो ये मेरे और आपके लिए आजमाइश है, यानी कि एक ऐसी मखलूक हो कि जो हमको नज़र ना आती हो, वो हमको देख सकते हो, हम उसको ना देख सकते हो, वो हमारे दिल के अहवाल जान के कुछ हमारे मुस्तकबिल, कुछ माजी के बारे में बता सकते हो, वो बाज़ लोगों के काबू में आके उनको दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, दूसरे लोग उन लोगों के पास जाके उल्लू बनने के लिए तैयार हों। ये बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, इनको तो मुस्तकबिल भी मालूम है, माजी भी मालूम है। तो असल में दुनिया को आजमाइश बनना था ना, तो आजमाइश के लिए सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि दुनिया बड़ी रंगीन हो, आजमाइश के लिए ये भी होना चाहिए कि कुछ ऐसी भी मखलूक हो कि जो लोगों को बताए इन्फॉर्मेशन, और फिर लोग उसके इस इन्फॉर्मेशन के जानने के बाद कहें, हैं आपको ये भी मालूम है, आप तो बहुत नेक आदमी हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, तो फिर आप बताएं हम क्या करें। तो इस तरह के जब बेवकूफ़ लोग दुनिया में पैदा होंगे तो जाहिर है कि आजमाइश एक अच्छे लेवल पर होगी। सो जिन्नात जो है एक आजमाइश में रहते हैं। चलिए जी, अपना नमाज़ पढ़ते हैं, सिवाय इसके कि कोई और सवाल की आजमाइश हो जाए। मैं इसको बंद कर रहा हूँ।